اعتکاف کی نیت یوں کی جاتی ہے، نویت سنت الاعتکاف۔ اس طرح سے جب بھی مسجد میں آپ داخل ہوئیے اور آپ جو ہے اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ نویت سنت الاعتکاف ضرور پڑھ لیجیے۔ مسجد میں کھانا پینا، سحری افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا، کوئی بھی دم کیا ہوا پانی پینا، یہاں تک کہ جو ہے کوئی بھی شیرنی وغیرہ کھانا یہ جائز نہیں۔ جب ہم اعتکاف کی نیت سے اللہ عز و جل کی عبادت کی نیت سے اگر ہم اعتکاف کیے ہوں گے تب یہ چیزیں ہمارے لیے ضمناً جائز ہو جائیں گی، تب ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ دوستو، دستک ٹوڈے پہ آپ کا استقبال ہے۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں ہوں عرفان صدیقی۔ ماہ رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آج اس وقت ہم موجود ہیں گورکھپور کے ایک شاہی جامع مسجد میں، جو کہ رسول پور جامع مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ تمام طرح کے طریقوں سے لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور تمام طرح کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت ہوتی ہے اعتکاف۔ اعتکاف دراصل ایک جگہ ٹھہر جانا۔ یہ اعتکاف جو ہے یہ عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ایک جگہ ٹھہر جانا، یعنی کہ کسی ایک جگہ پہ ٹھہر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ دراصل یہ عبادت جو ہوتی ہے رمضان کو 3 اشروں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک اشرہ آپ کا وہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا اشرہ جو یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے، اور تیسرے اشرے میں یعنی کہ رمضان کے آخر کے 10 روزے میں یہ اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور مانا جاتا ہے کہ اس عبادت سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور روزے داروں کی جو بھی ان کی مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ وہی اعتکاف کا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تربیت چل رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ دعوت اسلامی انڈیا نے بہت ہی اچھی پہل کی ہے، اور یہاں پہ تمام لوگ آتے ہیں اعتکاف کے بارے میں، یہاں پہ جانکاری لیتے ہیں کس طرح سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ تو کس طرح سے اعتکاف ہوتا ہے وہ ہم بتلانے کے لیے آپ کو آئے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے ایک رکن ہے جو کہ یہاں پہ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی پوری جانکاری لے رہے ہیں کہ اس 10 دنوں میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اور دوستو بتا دیں کہ یہ اعتکاف اتنی خاص عبادت ہے، اس کے اندر جو بھی ان اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے وہ پورے سمجھ لیے دنیاوی چیزوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں ہی وہ لگا رہتا ہے۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پہ دعوت اسلامی کے موجود ہیں، ہم انہی سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں اعتکاف کی جو تربیت دی جاتی ہے اور اعتکاف کے کیا فضیلتیں ہیں وہ ہم کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دعوت اسلامی کے ٹرینر توصیف عطاری صاحب موجود ہیں، ہم انہی سے جانتے ہیں اعتکاف کے بارے میں کس طرح سے یہاں پہ یہ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ عطاری صاحب بہت بہت آپ کا استقبال ہمارے چینل پہ ہے۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور آپ ایک خدمت خلق والا کام بہت بہتر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف کی کس طرح سے ان کو تربیت دے رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، یہ گورکھپور میں رسول پور کی جامع مسجد میں یہ 1 ماہ کا اعتکاف یہ جاری ہے، اور یہاں پر عاشقان رسول پورے ماہ کے لیے اعتکاف کیے ہوئے ہیں، جس میں اللہ کی رحمت سے یہاں پر یہ نماز کے متعلق مسائل سیکھتے ہیں، وضو کے متعلق مسائل یہاں پر سیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور سنتوں پر کس طرح عمل کرنا چاہیے یہ بھی سیکھتے ہیں۔ دیگر دعائیں وغیرہ بھی اللہ کی رحمت سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ اسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کس طرح پڑھنی چاہیے، کون سی دعا ہوتی ہے، کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو ابھی ہمارا ظہر کی نماز کے بعد اللہ کی رحمت سے حلقہ لگا ہوا ہے، جس میں یہ آج جو ہے نا سجدہ سہو کا بیان یہ سیکھ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا سجدہ سہو کس طریقے سے کریں گے، یعنی کوئی واجب بھولے سے اگر رہ جائے گا تو اس کو اس کی جو غلطی ہوگی تلافی ہوگی تو اس کو دور یہ کیسے کریں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس کے مسائل یہ سیکھیں گے۔ کتنے بچے یہاں پہ تربیت حاصل کر رہے ہیں؟
یہ 25+ اسلامی بھائی یہاں پر جو ہے نا تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ یہ بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں تو آئندہ دنوں میں اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، کیا اس میں بھی کچھ بچے ایسے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھیں گے؟ جی جی، آئندہ جو آخری عشرے کا 10 دن کا جو اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف، اس میں بھی انشاءاللہ رسول کثیر تعداد میں اسلامی بھائی عاشقان رسول یہاں پر اعتکاف کریں گے۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ اطاری صاحب نے آپ کو پوری جانکاری دی کہ یہاں پہ کس طرح سے تربیت بچوں کو دی جا رہی ہے۔ تو آئیے، ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور رکن موجود ہیں دعوت اسلامی کے، ہم ان سے جانتے ہیں کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف پہ کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، کیسے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے وصی اللہ اطاری صاحب۔ اطاری صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا ہے اور رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ اور ہمارے ناظرین کو جب بتائیں کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے بندوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، کن کن چیزوں کی ان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ غلطیاں نہ ہونے پائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا، اور یہ وہ ماحول ہے کہ ہمیں اعتکاف کرنے کا ذہن دیتا ہے۔ اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے، پچھلی امتوں میں بھی جو ہے یہ رائج تھا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ میری مسجدوں کو صاف کرو، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو یہ رائج تھا۔ ابھی جو ہے اگر دیکھا جائے ثواب کی بات آپ نے کی تو الحمدللہ بے شمار اس کے ثواب ہیں۔ عموماً جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ تو بتایا گیا ہے۔ لیکن اعتکاف کی خصوصیت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو بندہ جیسے مسجد میں آتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیا، اور جیسے ہی مسجد میں آیا اعتکاف کی نیت کیا اور بیٹھ گیا، اب اس نے نہ نماز پڑھی، نہ تسبیحات پڑھی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، کچھ نہیں کیا، صرف اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک روایت میں اور بھی آیا کہ ہر سانس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ اب اعتکاف کے معنی، اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا دینا، اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دینا۔ اب جب بندہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو گویا کہ جو ہے وہ نماز کے انتظار میں بھی ہوتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا، یہ گویا نماز میں ہی شامل ہونا، اسی طرح کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اب چاہے حکماً چاہے ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو جو معتکف ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ گویا کہ جو ہے اب اللہ کا حکم ہے اس وقت نماز پڑھو، تو وہ اس وقت نماز کے لیے پریپیئر رہتا ہے، تیار رہتا ہے وہ۔ مطلب جیسے آپ نے تو بتا دیا کہ اعتکاف کے کیا فضائل ہیں، کیا اس کی فضیلتیں ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اعتکاف میں کس طرح سے بیٹھنا ہے؟ اس میں جو بیٹھا جاتا ہے، سب سے پہلے تو آپ دنیا کی تمام جو آپ کے معاملات ہیں دنیاوی، اس کو بندہ مسجد کے باہر چھوڑ کر کے آتا ہے۔ اب یہ ہمیں خالص اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے تو ان ساری چیزوں سے وہ دور رہتا ہے۔ مسجد سے باہر صرف وہ حاجت کے لیے ہی جا سکتا ہے، جو کہ اس کو ضروری ہے، وہ حاجت سے فارغ ہونا ہے، تو اسی کے لیے جائے گا، باقی وہ مشغول رہے گا۔ تو اور بلکہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول تھا، اس کے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ میرے سرکار صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے کا روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ وقت قریب آیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات یعنی جتنی ہماری امی جان ہیں، وہ سبھی نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اعتکاف کرتے رہیں۔ اور اعتکاف کے تعلق سے یہ بھی اس کی فضیلت ملتی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، اپنے سجدوں سے سجانا، اور اس میں جو ہے اس کی صاف صفائی کا خیال رکھنا، اس کی بے ادبی نہیں کرنا۔ بعض اوقات مانا جاتا ہے کہ اس عبادت سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، ان کی ساری گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، جو وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے،
اللہ پاک کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح کی روایتیں ملتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، جیسے یہ تو ہو گئی مردوں کی بات، کیا اعتکاف پہ خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین بھی بیٹھ سکتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر جو ہے اپنے گھروں میں ایک جگہ کو جو ہے اس کو ایک جگہ کو جو ہے تیار کر لیں گی اور اسی جگہ پر جو ہے اعتکاف کریں گی۔ اس کے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی اپنے گھروں میں ہی کہیں پردہ کر کے وہ بیٹھ سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ اپنے گھروں میں وہ معتکف ہو سکتی ہیں، اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مسجد میں بہت جگہوں پر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا، اور یہاں تک کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی میں نے عرض کیا کہ یہاں تک کہ آپ ظاہری دنیا سے پردہ بھی فرما گئے، اعتکاف آپ نے چھوڑا ہی نہیں۔ 30 دن کا بھی اعتکاف کیا آپ نے، 30 دن کا اعتکاف کیا۔ دعوت اسلامی اس سنت کو بھی زندہ کیے ہوئے الحمدللہ۔ اور یہ پورے تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو جتنا بڑا کام دعوت اسلامی نے کیا ہے تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ یہ خاصہ دعوت اسلامی کا ہے، اتنے بڑے پیمانے پر 30 دن کا اعتکاف کرانا۔ یہیں تقریباً جو ہے 35 کے قریب آس پاس اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی آخری عشرہ تو باقی ہے۔ آخری عشرے میں تو کئی مقام پر ہونا ہے، لیکن اگر اب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں کہیں 150 ہوں گے، کہیں 70 ہیں، کہیں 90 ہیں، اس طرح سے مطلب 30 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ اگر اور ہم باہر نکلتے ہیں، اگر گلوبل لیول کی بات کریں تو ایسی جگہیں بھی ہیں جو دعوت اسلامی کے زیر سایہ 30 دن کا جو اعتکاف، اور 4-4 ہزار اسلامی بھائی بیٹھے ہیں اعتکاف میں۔ اب 4,000 اعتکاف میں بیٹھ جانا اسلامی بھائی، اور نوجوان اور ہر طرح کے اسلامی بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مطلب یہ ایسا انقلاب آپ پوری تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو۔ مسجدوں کو اس بڑے پیمانے پر آباد کرنا، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ہم۔ تو صحیح بات ہے، دعوت اسلامی انڈیا جو ہے گورکھپور میں آپ نے دیکھا کس طرح سے یہاں پہ اعتکاف کا بندوبست کرا کے یہاں پہ لوگوں کو اعتکاف کی جانکاری دی جا رہی ہے، باقاعدہ ایک ٹرینر ان کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی بات کی جائے تو بہت ہی اچھی پہل ان کی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، یہ ہر رمضان میں اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور ان کی شاخائیں جو ہیں ہندوستان کی بات ہی نہیں، تمام ممالک میں بھی ان کی شاخائیں ہیں جو دین اسلام کے لیے تمام طرح کی جو بھی کوششیں ان کی ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھی اعتکاف ہو رہا ہے، آپ تصویروں میں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کس طرح سے ان کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے، وہ اس کی جانکاری یہاں پہ لے رہے ہیں۔ اور دوستو ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ ہم دستک ٹوڈے پہ رمضان اسپیشل ایپیسوڈ چلا رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے یوٹیوب کے چینل پر جا کر پلے لسٹ پہ جا کر آپ پوری جو لسٹ ہے وہ جتنے ایپیسوڈ ہیں آپ اس کو دیکھ کر بہت اچھی جانکاری لے سکتے ہیں۔ تو آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہوگی تو دوستو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اور ابھی بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تنویر آزاد کے ساتھ عرفان صدیقی، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔